کیا آپ جانتے ہیں کہ اونچی ایڑی والے جوتے پہلے مرد پہنتے تھے؟ اس کا مقصد صرف قد میں اضافہ نہ تھا بلکہ اس کا مقصد تھا کہ کسی کی جان بچائی جا سکے۔ تو چلیے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ مرد یہ جوتے کیوں پہنتے تھے اور ان کی وجہ سے مردوں کی جان کیسے بچتی تھی۔ اونچی ایڑی والے جوتے آج سے 1000 سال پہلے جنگ کے دوران استعمال کرنے کے لیے بنائے گئے تھے، مگر پھر یہ آہستہ آہستہ فیشن بن گئے۔ 10ویں صدی کے آغاز میں مردوں نے اونچی ایڑی والے جوتے پہننے شروع کیے، اس وجہ سے جنگ کے دوران آنے والا بڑا مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ دراصل ایران کے گھڑ سواروں کو یہ مسئلہ پیش آ رہا تھا کہ گھڑ سواروں کو گھڑ سواری کے دوران اپنے پاؤں رکاب میں جمانے کے لیے ایسا کچھ کرنا پڑتا تھا کہ پاؤں جمے رہے، کیونکہ سیدھے تلوے والے جوتے رکاب سے پھسل جاتے تھے، خاص طور پر جب گھوڑا دوران جنگ ناہموار جگہوں پر تیز رفتار سے دوڑ رہا ہوتا تھا۔ اس دوران اگر سوار گر جاتا تو سوار کی موت یقینی ہوتی تھی۔ اس کے حل کے لیے ایرانیوں نے روایتی گاز نامی جوتے میں یہ جدت پیدا کی کہ جس میں اس کی ایڑی اونچی کر دی گئی اور اس کے بعد رکاب میں اس کی ایڑی کو پھنسا دیا جاتا تھا اور یوں سوار کو مستحکم گرفت ملتی۔ اور اس قسم کے ہائی ہیلز پہننے سے گھڑ سواروں کو دو طرح کے فائدے ہوتے تھے، ایک تو وہ جم کر بیٹھے رہتے تھے اور دوسرا توازن بھی برقرار رہتا تھا اور تیر تلوار نیزہ جم کر چلا لیتے تھے۔ یہ رواج عام ہو گیا اور ہائی ہیلز مردوں میں فیشن کے طور پر بھی پہننے جانے لگی۔ رفتہ رفتہ یہ رواج یورپ جا پہنچا اور فرانس کے بادشاہ لوئس فورٹین کو ہیلز پہننے والی بڑی شخصیات میں سے عام شخصیات تصور کیا جاتا تھا۔ لوئس نے ہیلز کے حوالے سے دو کام کیے، ایک تو وہ سرخ رنگ کے جوتے پہنتا تھا، دوسرا یہ تھا کہ قد میں اضافے کے علاوہ لوگ یہ سمجھیں کہ پہننے والا طاقتور اور امیر ترین شخص ہے، اور جوتے گندے بھی نہیں ہوتے تھے۔ ویسٹرن کارڈ بوائے اور ہیریٹیج میں میوزیم کے مطابق 1730 کے بعد مردوں میں ہائی ہیلز پہننے کا رواج معدوم ہو گیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ خواتین نے ہیلز پہننا شروع کر دیے تھے، ان کے پہننے کی دیر تھی کہ مردوں نے اپنی طاقت کی نشانی سمجھے جانے والی ہائی ہیلز کا استعمال ترک کر دیا۔ فرانسیسی انقلاب کے بعد مردوں کی جانب سے ان کا استعمال تقریباً ختم ہو گیا، لیکن ہیلز والے جوتے کا استعمال صرف 15ویں یا 16ویں صدی میں ہی نہیں ہوتا تھا، یہ تقریباً 3500 سال قبل بھی استعمال ہوتے رہے ہیں۔ رومن قصاب بھی ان جوتوں کا استعمال کرتے تھے، ان کو فائدہ یہ ہوتا تھا کہ جانوروں کے اوپر سے گزرتے ہوئے ان کے کپڑے خراب نہیں ہوتے تھے۔ تو ناظرین، یہ تو تھی وہ حقائق جو ہم نے آپ کو اونچی ہیلز کے بارے میں بتائے کہ اونچی ہیلز کی ایجاد کیسے ہوئی، ان کا استعمال کیوں کیا جاتا تھا اور آخر یہ کب معاملہ پیش آیا جس کے عوض جو ہے پہلے لوگوں کو ہیلز ایجاد کرنا پڑی۔ آپ کو یہ جان کر بہت زیادہ تعجب ہوا ہوگا کہ ہیلز تو پہلے مرد پہنتے تھے، ہم نے تو یہی کہتے سنتے دیکھا کہ ہیلز جو ہیں وہ خواتین ان کو پیاری لگتی ہیں اور خواتین کے ہیلز کے جوتے نت نئے ڈیزائن آتے ہیں۔ اور آج کل تو اگر ہیلز کی بات کی جائے اور اگر ہیلز کے ساتھ ساتھ چھوٹے قد کی بات کی جائے تو چھوٹے قد والے جو لڑکیاں ہوتی ہیں وہ ہیلز کو زیادہ پریفر کرتی ہیں، اس طرح سے ان کی جو ہائٹ ہے اس میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور آج کل اگر ہم آپ کو ہیلز کے بارے میں بتائیں تو آج کل تو ایک ایک فٹ بلکہ اس سے بھی زیادہ لمبی جو ہے اونچائی میں ہیلز بنائی جاتی ہیں، جس کی پیچھے سے بھی اونچائی بہت زیادہ ہوتی ہے اور آگے سے اس کا سول جو ہے وہ بھی 3-4 انچز تک موٹا ہوتا ہے۔ اور اس سارے معاملے نے جو چھوٹے قد کی لڑکیاں ہیں ان کو جو ہے بڑا لگنے کے لیے کافی آسانی پیدا کی ہے۔ ناظرین، یہ بھی آپ کو بتاتی چلوں کہ ہائی ہیلز گرلز جو ہیں یا فیمیلز یا زیادہ تر فیشن شوز میں ہی استعمال کرتی ہیں اور زیادہ تر یہ جو اداکارائیں ہوتی ہیں یہ استعمال کرتی ہیں۔ عام طور پر جو ہے ہیل پہننا مشکل ہی نہیں ناممکن ہی ہوتا ہے، کیونکہ جس نے گھر کے کام کرنے ہیں، جس نے نارمل روٹین میں ادھر ادھر آنا جانا ہے، اس کے لیے ہیل پہننا ناممکن ہوتا ہے۔ لیکن داد دینی پڑے گی اداکاراؤں کو کہ جو اتنی اونچی ہیل پہن کر بھی آرام سے ڈانس کر لیتی ہیں۔ لیکن یہ بھی بتاتے چلیں کہ یہ فیشن جو تھا یہ مردوں کا تھا، جس کو آہستہ آہستہ جیسے جیسے ٹائم نے ترقی کی عورتوں نے اس فیشن کو اڈاپٹ کر لیا اور پھر مردوں نے اونچی ہیلز پہننے چھوڑ دی اور اونچی ہیلز کے فیشن نے خواتین کے حسن میں 4 چاند لگا دیے۔